ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ کیا تم اس گمان میں ہو ان تدخلوا الجنة کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تم پر اگلوں کی سی روداد نہیں آئی، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں سختی اور شدت پہنچی، وَزُلْزِلُوا، اور وہ جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ جو چیز جتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس کو حاصل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے، اس کی حفاظت بھی اتنی ہی مشکل ہوتی ہے۔ مسلمان کے لیے سب سے قیمتی جو سرمایہ ہے وہ ہے ایمان و ہدایت۔ یہ تو ہمیں اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر کروڑہا احسان ہے کہ ہمیں اتنی آسانی سے ایمان اور ہدایت مل گئی، ورنہ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت دیکھیں اور ابتدائی اسلام کا زمانہ اگر ہم دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسی آزمائشیں ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کے اوپر ہوئی تھی۔ تو ایمان سب سے عظیم نعمت، آج بھی ایمان کو بچا لینا مشکل ہے، ایمان کو بچا لینا اس دور میں بھی مشکل نظر آتا ہے۔ کتنے لوگ تو لا علمی کی بنیاد پر کفر کر بیٹھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے دنیا کا حصہ ہے، یہ تو ہمارے جو ہے سیاست کا حصہ ہے، یا ہمارے کاروبار کا حصہ ہے۔ تو ایمان بچانا مشکل بھی ہے، کیونکہ ایمان کے لٹیرے جو شیاطین ہیں اور انسانوں کی شکل میں جو شیاطین ہیں، اور خاص طور سے مسلمانوں کی شکل میں جو اپنی پیشانی پہ امریکی ڈالر لے کر کے چلتے ہیں، وہ لوگ بھی تو ایمان کے لٹیرے ہیں۔ تو پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت اور ایمان آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے، بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے، بڑی مشکل سے بچا کرتی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں پچھلے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تھے، ان کے زمانے کا واقعہ بتا کر اور اس کی طرف اشارہ کر کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی ہے۔ وہ کیا صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کتنا عظیم ہے، جن کی تسلی کے لیے قرآن اترے، ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ وہ کتنا بدبخت انسان ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اوپر بھپتیاں کسے اور بد زبانی کرتا ہے، خاص طور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔
انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے عرش اعظم سے قرآن اتارا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اسی کے لیے نازل ہوئی۔ اصل میں غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے، غزوہ احزاب میں منافقین اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر کفار مکہ، ان لوگوں نے اہل مدینہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا۔ منافقین اندر سے کفار مکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے کہا ہم اندر رہ کر کے جو ہے یورش کریں گے اور حملہ کریں گے، تم باہر سے حملہ کرنا۔ اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ غالباً 6000 تھی اس وقت، اور کفار کے لشکر کی جو تعداد تھی وہ 10,000 سے تجاوز کرتی تھی۔ اور ارد گرد کے وہ قبائل جو جنگی طور پہ جو مضبوط تھے وہ سارے قبائل اس میں موجود تھے۔ انہیں اس جنگ کو احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ حزب کے معنی آتے ہیں گروہ، جماعت۔ اس میں کئی گروہ، کئی جماعت شامل تھے کفار کی جانب۔ منافقین الگ تھے، دوسرے کفار قریش الگ تھے، دوسرے قبائل کے لوگ الگ تھے۔ اسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے۔ تو اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا اور کہا کہ ہمارے یہاں جب ایسی صورتحال سامنے آ جاتی ہے تو شہر کے ارد گرد جو ہے خندق کھود دی جاتی ہے، گڈھا کھود دیا جاتا ہے، اس میں آگ جلا دی جاتی تاکہ دشمن چاروں طرف سے حملہ نہ کر سکے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر یہ غزوہ وہ خندق کھودی گئی تھی۔ اور مسلمان جو ہے اس وقت پریشانی کے عالم میں تھے۔ وہ پریشانیاں کیا تھیں؟ بھوک اور تنگ دستی الگ تھی، اور اس کے ساتھ جو ہے تنگ دستی الگ تھی، دشمنوں کا سخت مقابلہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے خالی پیٹ تھے، پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کر کے وہ جو ہے خندق کھود رہے تھے۔ آپ نے تو واقعہ سنا ہی ہوگا۔ تو اور اوپر سے جو ہے منافقین کی الگ جو ہے ان کی سازشیں، ان کی شرارتیں، تو یہ سارے اعتبار سے مسلمان پریشان ہو گئے تھے۔ خود قرآن پاک نے اس کا جہاں پہ ذکر کیا ہے، فرمایا بلغت القلوب الحناجر، کہ دل جو ہے حلق میں اچھل کر کے آ گیا۔ خوف کا یہ عالم تھا مسلمانوں کے کہ دل حلق پر جو ہے اچھل کر کے آ گیا تھا۔ تو قرآن جس کی سنگینی بیان کرے، اب ظاہر سی بات ہے وہ اتنی ہی بڑی مشکل تھی۔ تو اس وقت جو ہے مسلمانوں کی تسلی کے لیے، ایسا نہیں کہ مسلمان جو ہے پست ہمت ہو گئے تھے اور اس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سرور کائنات کا ساتھ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا، نہیں، معاذ اللہ ایسا نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے پچھلی قوموں کے واقعات سنائے گئے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے پچھلی قوم کے یا بزرگوں کے واقعات سن کر کے ایک آدمی کو حوصلہ ملتا ہے، صبر کی تلقین ہوا کرتی ہے۔ تو مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور پچھلی قوم کے واقعات سنائے گئے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ جنت تو بڑی اعلیٰ چیز ہے نا، اور اتنی اعلیٰ چیز اتنی آسانی سے تو ملتی نہیں۔ دنیا کی اعلیٰ تعلیم جو ہے کتنی مشکلات کر، پورا گھر ایک بچے کے پیچھے پریشان ہو جاتا ہے دوڑ جھاٹ بھاگ میں۔ تو جنت تو بہت اعلیٰ چیز ہے، تم اگر یہ سوچ رہے کہ اتنی آسانی سے مل جائے تو یہ وہم گمان، یہ بات دل سے نکال دو، کیونکہ مقام و مرتبہ جتنا اونچا رہتا ہے اس کی آزمائشیں بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ ایک شاعر گزرا ہے متنبی، اس کا ایک شعر ہے علی قدر اہل العزم تعتی العزائم و تعتی علی قدر الکرام مکارم، کہ ہمت اور حوصلے کے اعتبار سے آزمائشیں ہوتی ہیں اور آزمائشوں کے اعتبار سے مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ من اشد الناس بلاء، سب سے سخت آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الانبیاء اشد الناس بلاء،
سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے اونچا مقام انبیاء کرام کا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الذین ثم امثلهم فالامثل، پھر سب سے زیادہ آزمائش اس کی ہوتی ہے جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نقش قدم پر جتنی مضبوطی سے ڈٹا رہے گا اتنی سخت آزمائش اس کی ہوگی۔ آپ دیکھ لیجئے دین کے اوپر عمل کرنے چلیں گے تو آپ کہیں گے کہ حضرت یہ تو ایک قدم چلنا مشکل ہے۔ آپ کو کاروبار میں دشواریاں آئیں گی، دوسرے اور چیزوں میں دشواریاں آئیں گی اگر شرعی اعتبار سے اگر جو ہے آدمی وہ کرے تو۔ لیکن یہیں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں زندگی میں دینی اعتبار سے کبھی کوئی پریشانی ایسا لگتا ہے آتی ہی نہیں ہے، ان کی زندگی ہنستے کھیلتے گزر جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آتی نہیں، پریشانیاں رہتی ہیں، وہ اس چیز کو مذہبی اور دینی اعتبار سے دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے انہیں یہ مشکلات نظر نہیں آتی ہیں۔ تو سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے، اور ان میں بھی سب سے سخت آزمائش سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مجھے جتنا ڈرایا گیا ہے اور مجھے جتنا ستایا گیا ہے اللہ کی راہ میں اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا ہے اور ڈرایا گیا ہے راہ خدا میں اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا اور ڈرایا گیا۔ تو جنت اعلیٰ چیز ہے، اتنی آسانی سے تو حاصل نہیں ہو جائے گی۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تو تمہارے اوپر ان لوگوں کے حالات نہیں گزرے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں قومیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جو ہے اپنے ہاتھوں کا تکیہ لگا کر کے سو رہے تھے۔ آ کر کے حضرت خباب بن ارت اور دیگر کچھ صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب تو کفار مکہ کی جو ہے کہ ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور سخت آزمائش میں ان لوگوں نے ڈال دیا ہے، اور جو ہے اب کب اللہ کی مدد آئے گی؟ آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد آ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھبرا گئے اتنے ہی میں، جبکہ پچھلی قوموں کے حالات جو ان کے اوپر گزرے وہ تو ابھی تمہارے اوپر آئے ہی نہیں ہیں۔ پچھلی قوم میں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھال اور ہڈیوں سے گوشت کو چھیل دیا گیا ہے، آرے سے درمیان سے چیر دیا گیا ہے، اٹھا کر کے زندہ آگ میں جلا دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا ہے۔ تو تم اتنی آزمائش میں پیچھے ہٹ گئے۔ یہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زکریا کو آرے سے چیر دیا گیا تھا، اور بھی ایسے واقعات ہیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری یا کوئی صحابی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنی قمیص اتاری ہے، ان کی پیٹھ پر کفار مکہ نے جو ستایا تھا اس کے جو زخم کے نشانات تھے وہ دیکھ کر کے مجھے چکر آ گیا تھا۔ اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی وہ زخم نہیں بھرا تھا، پیٹھ پہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر کوئی زخم نہ رہا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا ہی ہے آپ نے کہ انگارے پہ سلا دیا جاتا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر جو ہے لوہے کی خود پہنا دی جاتی تھی اور دھوپ میں بٹھا دیا جاتا تھا، 2 3 دن تک بھوک پیاس سے دھوپ میں بٹھا دیا جاتا تھا۔ جبکہ بمبئی کی دھوپ میں اگر کوئی نکل جائے مئی جون کی دھوپ میں تو ماتھے کا پسینہ جو ہے پاؤں پر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں کی دھوپ تو ایسی ہے کہ سائے میں کھڑے ہو کر کے کھڑکی سے آپ دھوپ میں جائیں نگاہیں نہیں کھلتی، آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، اتنی سخت دھوپ ہوتی ہے۔ ایسی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے کہ ننگے پاؤں اگر آپ نکل جائیں تو 2 قدم نہیں چل پائیں گے، زمین اس قدرے سے جلتی ہے۔ لیکن ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے استقامت کی وہ داستان لکھی ہے کہ صبح قیامت تک جو ہے اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ تو ابھی تو تمہارے اوپر یہ ان کی تسلی کے لیے کہا جا رہا ہے،
ان کے اوپر کیا مصیبتیں آئیں؟ مستہم الباسا، ان کے اوپر سختیاں آئیں، والضراء، شدت آئی۔ باسا اندرونی پریشانیاں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے جس کے آثار آدمی کے چہرے کے اوپر نمایاں ہو جائے، جیسے تنگ دستی، بھوک، پیاس یا کوئی بیماری جس کی وجہ سے جو ہے آدمی مضمحل رہے، اسے باسا کہا جاتا ہے۔ اور درا خارجی بیماریاں، اوپر سے جو ہیں مصائب و آلام، معاشرے کا ظلم و ستم، یہ وہ چیزیں جسے باسا، یعنی ان کے اوپر اندرونی بیرونی دونوں طرح کی مصیبتیں تھیں، اندر سے بھی پریشان تھے، باہر سے بھی جو ہے کفار جو ہے ظالمانہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ وزلزلوا، یہاں تک کہ ان کے امتحان میں انہیں جھنجھوڑ دیا گیا تھا، حتیٰ یقول، اور یہاں تک کہ رسول جبکہ رسول سب سے زیادہ صبر والے ہوا کرتے ہیں، اور رسول جو ہے اللہ تبارک، چونکہ ایمان جس کا جتنا کامل ہوگا اس کے اندر استقامت اتنی ہی زیادہ ہوگی، انبیاء کرام سے بڑھ کر کے کسی کا ایمان نہیں ہوا کرتا ہے، لیکن یہاں تک کہ ان کے زمانے کے رسولوں نے اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ مل کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کر دیا تھا، متی نصر اللہ، مولا اب کب مدد آئے گی؟ جبکہ رسول سب سے زیادہ صابر و شاکر ہوتے ہیں، لیکن جب رسول اس طرح بارگاہ خداوندی میں اپنے عجز کا اظہار فرما دیں یا کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش بہت سخت ہوئی ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تسلی کے لیے، اس آیت کریمہ سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ بغیر عمل کے جنت کی خواہش رکھنا یہ حماقت ہے، یہ بات سچ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہے، یہ بالکل سچ ہے، لیکن یہ کہ صرف اسی بات پر کی امید پر عمل چھوڑ دینا یہ سخت حماقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین کے مزاج کے خلاف بھی ہے، اور لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بخشوا لیں گے۔ یقیناً سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحق ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میری شفاعت جو ہے امت کے گنہگار، بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے، لیکن یہ کہ گناہوں پر اس بنیاد پر دلیر ہو جانا یہ جو ہے سخت حماقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ حدیث، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر کے چلے گئے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، تلاش کرتے ہوئے نکلا، ایک انصاری کا باغ تھا، اس باغ کے اندر مجھے محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول یہیں پر ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے چاروں طرف گھوم کر کے دیکھا، مجھے دروازہ نہیں ملا۔ اب باغ ہے تو دروازہ تو رہا ہوگا، مطلب کیا ہے دروازہ نہیں ملا؟ مطلب یہ ہے کہ عشق رسالت میں اس قدر پریشان ہو گئے تھے، لمحہ بھر کے لیے اللہ کے رسول نگاہوں سے اوجھل کیا ہوئے کہ دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں مجھے دروازہ ملا نہیں، میں چاروں طرف گھوم کر کے دیکھا، دروازہ مجھے نہیں ملا۔ تو جو باغ کو سیراب کرنے کے لیے نالی اندر گئی تھی، اسی نالی سے میں گھس کر کے اندر گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کلمہ طیب پڑھ کر کے جو ہے داخل ایمان ہو جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، یعنی اس کا مآل کار یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ میں افلا ابشر الناس، لوگوں کو خوشخبری دے دوں، جنت کی بشارت ہے، اچھی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دیا اور اپنی نالین پاک نشانی کے طور پر دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ارے تم اپنی طرف سے بات بنا کر کے کہہ رہے ہو، تو یہ سرور کائنات کی نالین رہے گی، تو نشانی رہے گی کہ میں بارگاہ رسالت سے آ رہا ہوں۔ تو سر کے اوپر نالین رکھے جا رہے تھے، ادھر سے حضرت عمر فاروق آئے، پوچھا کہ ما ھذا النعل، یہ نالین کیسی ہے، یہ جوتی مبارک کیسی ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کلمہ پڑھ کر داخل ایمان ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا، تو میں جا رہا ہوں لوگوں کو خوشخبری دینے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے ایک گھونسا میرے سینے پر کھینچ کے مارا، فخررت لاستی، اور میں اپنے پیٹھ کے بل نیچے گر گیا۔ اور یہ کوئی مطلب معمولی گھونسا نہیں تھا، تیز مارا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے سسکیاں لیتے ہوئے رو رہے تھے، حضرت عمر کے ڈر
سے جو ہے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی اور آنسو بھی آ رہے تھے. آگے آگے پیچھے پیچھے حضرت عمر فاروق. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں آگے آگے جا رہا تھا لیکن تھر تھر کانپ رہا تھا کہ میرے سر پہ حضرت عمر سوار ہیں. میں گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں گیا اور تو اللہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ماجرا بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا تو عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ان کو بھیجا تھا؟ کہا ہاں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ایسا مت کیجیے، ایسا مت کیجیے. کیوں؟ کہ یتکل الناس، لوگ اسی پر بھروسہ کر کے عمل چھوڑ دیں گے. دعہم یعملون، انہیں عمل کرنے دیجیے. باقی رہی شفاعت تو وہ تو ملے گی، باقی رہی جنت ایمان تو وہ تو ملے گا، لیکن انہیں عمل کرنے دیجیے. اگر اس طریقے سے بشارتیں ہم دیتے رہیں گے تو جو ہے وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. اچھا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ چیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ ان کے دماغ میں نہیں آئی، حضرت عمر کے دماغ میں آ گئی. نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت بتانی مقصود ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اس قدر مقام و مرتبے کے مالک ہیں. دیکھیں کہاں تک وہ سوچ لیا کرتے ہیں. حضرت مفتی جلال الدین امجدی علی رحمت و رضوان یہ بھی سخت خلاف تھے. یہ بشارتوں والی جو تقریریں ہوتی ہیں نا، اور جو کہتے ہیں نا کہ سنی جنتی، حنفی جنتی اور فلانے جنتی، تو اس طرح کی باتیں یہ ہمارے بزرگان دین سخت ناپسند کیا کرتے تھے. یہ عمل سے آدمی کو بیگانہ کر دیتی ہے. عمل کیجئے اور پھر اللہ رب العزت کی رحمت کے اوپر یقین رکھیے، سرور کائنات کی شفاعت پر یقین رکھیے. ایک فائدہ اس سے یہ ہے کہ دنیاوی تکلیف اگر کسی کو مل رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا عذاب ہی ہے، یا اگر کسی کو آشائش مل گئی ہے، دنیا میں کسی طرح کی تکلیف ہی نہیں آتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہی ہے، بلکہ دنیاوی تکلیفیں کبھی کبھی اللہ رب العزت کی جانب سے امتحان بھی ہوتا ہے. انبیاء کرام کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، صحابہ کرام کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، بزرگان دین کی سیرت اٹھا کے کتنی کلفتیں اور مصیبتیں ان لوگوں نے برداشت کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی تھا، راضی ہے اور راضی رہے گا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے صحابہ کے لیے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کتنی کلفتیں ان کے اوپر آئی ہیں، کتنی مصیبت. حضرت بلال فرماتے ہیں جب مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ مکے میں 3 سال کا کیا گیا، تو کہتے ہیں کہ خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے اوپر 1 مہینہ ایسا گزرا ہے کہ اتنی کھانے کی چیز بھی نہیں تھی کہ بلال کے بغل میں اسے چھپایا جا سکے، یعنی کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں تھا. آپ اندازہ لگائیں کتنی کلفتیں گزری ہیں. تو اگر کسی کی زندگی میں آشائش ہے، دولت کی ریل پیل ہے، ہر طرح کی آشائشیں ہیں، کبھی بیمار نہیں پڑ رہا ہے، کوئی مصیبت نہیں آتی، بیماریاں آتی نہیں اس کے گھر پہ، تو یہ نہ سوچا جائے کہ اللہ اسے راضی ہے. اور اگر کسی کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، وہ صبر کیے جا رہا ہے، آ رہی ہیں صبر کیے، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ کے اوپر اللہ رب العزت کی جانب سے مصیبتیں آتی ہیں، وہ صبر کرتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں وہ صبر کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس شخص کا یہ حال ہوتا ہے کہ یمشی علی الارض ولیس علیہ، ایسے الفاظ ہیں کہ وہ زمین پر چلتا رہتا ہے اور اس کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں رہتا ہے. وہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، گناہ جھڑتے رہتے ہیں، مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے، گناہ جھڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک بھی نام اعمال میں گناہ نہیں رہتا ہے، اور پھر دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا پا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.